سے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا، یعنی اس نے 100 سال پہلے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا یہی عزیر علیہ السلام کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ عورت کہنے لگی کہ 100 سال ہو چکا ہے عزیر علیہ السلام کو لاپتہ ہوئے، ان کو ہم نے 100 سال سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں، کیونکہ اس بڑھیا نے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ تو بڑھیا نے کہا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کی زیارت کروائی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 100 برس پہلے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا ہے اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، میرا فالج ٹھیک ہو جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا انکھیاری ہو گئی، اس کی بینائی واپس آ گئی، اس کا فالج جاتا رہا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر اپنی اس زمین پر، اس علاقے میں گئیں جہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ مقیم تھے، اس محلے میں لے گئیں۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، یعنی اکیلے اکیلے کو بلانا نہیں پڑا، وہ آپ کی جانے سے پہلے ہی ایک مجلس سجائے بیٹھے تھے، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بھی بڑھیا کی بات کا یقین نہ کیا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو زبانی تورات سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات جو پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے؟ یعنی لوگوں نے یقین تو کرنا تھا نا، اس کی تصدیق تو کرنی تھی، ایسے ہی یقین نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اس زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی، تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی
یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اس واقعہ کو قرآن کریم کی آیا کریمہ میں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال لبثت یوما وبعد یوم، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مردہ کرنے کے بعد، موت عطا کرنے کے بعد زندہ کر کے اپنی نشانی بیان فرمایا۔ دوستان محترم، اس آیہ کریمہ سے، اس واقعہ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر سڑ گیا، گل گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور ایک ہی جگہ پر پھلوں اور شیرہ انگور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں آیا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال سفید بھی نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر، ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے تھے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا، الفت رکھنا، یہ صالحین اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء ان قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستان محترم، اس سے پتہ چلا کہ اللہ والے جو ہیں ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، ان کے جسم کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ جہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کے ساتھ آرام کر رہے تھے، گدھا مر گیا، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، بکھر گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو زندہ فرما کر یہ ثابت کیا کہ اے میرے نبی، اے پیارے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام، میں جو چاہوں، جو جہاں چاہوں، جب چاہوں کر سکتا ہوں، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ تو دوستان محترم، اسی طرح اگر اللہ والوں کا جسم خراب نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کے ولیوں کے جسم کو بھی کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔